ایک واقعہ میں پڑھیا، ایک آدمی آندہ جے مینوں خواب آئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مسلسل خواب آ رہی، اور خواب کی ہے بڑی عجیب خواب ہے۔ آندہ خواب اندر مینوں دسیا گیا فلاں بندہ فلاں دا نام ہے، اس بندے نو عمرہ کروا دے۔ آندہ ایک دفعہ بھی خواب آیا، دوسری دفعہ بھی آیا، تیسری دفعہ بھی، حتیٰ کہ آندہ خواب اندر مینوں او دا ٹیلی فون نمبر تک دسیا گیا، ایس نمبر تے رابطہ کر، اس بندے نو عمرہ کروا دے۔ آندہ میں حیران ہی رہ گیا، میں کیویں اس بندے نہ رابطہ کرا۔ علماء کولوں اپنے خواب دی تعبیر پوچھ دے پیا، علماء نے دسیا اگر تیرے کول اتنی طاقت ہے، گنجائش ہے، حالات ہے نے، اور او نمبر تیرے ذہن اندر ہے وے، تے اس بندے نہ رابطہ کر کے انہوں عمرہ کروا دے۔ آندہ اللہ دیاں مرضیاں، میرے ذہن اندر جیڑا او نمبر گھوم رہا سے جو خواب دے اندر مینوں دسیا گیا، میں اس نمبر تے رابطہ کیتا، نمبر ملایا، اگوں ایک بندے نے ٹیلی فون اٹینڈ کیتا، ٹیلی فون اٹھا لیا، میں انہوں اپنا مدعا دسیا، بھائی جان میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا، تے او ہس گیا اندھا، اوے میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے، کسے نیک آدمی نو کسے نمازی بندے نو عمرہ کرا، اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے۔ آندھا میں کھیڑے پہ گیا، میں اصرار کردہ رہا، او انکار کردہ رہا، بالآخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب ہویا، تے او کہن لگا اچھا بھئی ہون تو بہتا کھیڑا کرنا ہے، تے میں چلو تیرے کہن تے عمرہ کر لینا وا، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط کی ہے کہ میں پلیوں ایک ٹکا نہیں ہو خرچ کرنا، میں پلیوں ایک تیلا نہیں ہو خرچ کرنا۔ اور تو انہوں پتا نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے، وہ آندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، انہیں ہے میں پلیوں نہیں ہو ایک ٹکا بھی خرچ کرنا، جب عمرہ کروانا چاہنا ہے تو چلو میں کر لینا وا۔ وہ کہنے لگا جدو میں خود تینو آفر دے رہا ہوں، میں آپ تینو عمرہ کروانا چاہنا ہوں، لو جناب معاملات طے ہو گیا نے، عمرہ کرنے واسطے چلے گیا نے، واہ میرے مالک سونیاں مرضیاں تے تواڈیاں چل دیا نے، عمرہ کرنے واسطے چلے گئے، عمرہ کر کے فارغ ہو جاندے نے، تے جدوں واپسی دا ارادہ کیتا نا، پروگرام واپسی دا بنا لے آئے، اندھا سی طواف ودا کر کے نکلن لگے نا، تے مینوں کہن لگا یار گل سن لا، زندگی دیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں، دوبارہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں، انج کر نظر ٹھہر جا مینوں 2 رکعتاں ادا کر لین دے۔ میں بڑا خوش ہویا، یا اللہ میں انہوں عمرہ کروایا تیری توفیق نال، تو مینوں مال عطا فرمایا، میں تیرے اس بندے نوں عمرہ کروا دیتا ہے۔ اللہ اے دی قسمت، اے دے دل وچ تو نماز دا پیار پیدا کر دیتا، نماز دی محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ میں بڑا راضی، بڑا خوش، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے عمرہ کران دی وجہ تو اے بندہ نمازی بن گیا۔ آندہ نماز پڑھن لگ پیا، میں ادا انتظار کرن لگ پیا، انتظار اور انتظار، کافی انتظار دے بعد میں سوچیا میں ادا پتہ تے جا کے کراں، آ کیوں نہیں رہا۔ آندہ میں جا کے ویکھیا او سجدے چ پیا تے سجدے چ او دی جان نکل گئی، سجدے چ پیا تے سجدے اندر ہی او دی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں حیران ہی رہ گیا، یا اللہ کیڑا عمل دا تینوں پسند آ گیا ہے، کیڑی ادائے دی تینوں پسند آ گئی ہے۔ میں او دی بیوی نہ رابطہ کیتا، انہوں حالاتوں آگاہ کیتا، تیرے شوہر نو اللہ نے ایڈی عظیم موت عطا فرما دیتی ہے، اور یار مرتے سارے ہی جانا
ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ فوت ہو جاندا ہے، کوئی ڈوب کے مر جاندا ہے، کوئی جل کے تے سڑ کے مر جاندا ہے، مرنا تے ہے ہی ہے۔ یارو کیسی عظیم موت ہے جیڑی کعبۃ اللہ دے ویڑے چ سجدہ کردیاں آ جائے، کیسی خوش نصیبی والی موت ہے کہ کعبۃ اللہ دے سین اندر سجدہ کر دیا موت آ جائے۔ اور سریالی والے ہو کوئی شک نہیں ہے دے اندر ہے تے سجدہ ہے تے سریالی دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے پنڈی اسلام آباد دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے کاموں کی گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ، پر یار اس سجدے دے کیا کہنے جیڑا سجدہ بیت اللہ دے ویڑے وچ کیتا جائے گا، اس سجدے دے کیا کہنے جیڑا سجدہ کعبۃ اللہ دے سین اندر کیتا گیا، اور نیرا سجدہ ہی نہیں سجدے پہ ہے تے پھر روح پرواز کر گئی ہے۔ میں او دی بیوی کولوں پوچھیا اللہ والی ہے تیرے خامند اندر خوبی کی سے کیڑا عمل سے جدی وجہ تو تیرا شوہر اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا۔ کہنے لگی میرے بھائی جان میں زیادہ تے نہیں جان دے، عام ایک سادہ جا مسلمان سے، عام ایک سادہ جا ایماندار بندہ سے، اور تے عمل میرے ذہن اندر نہیں تے مینوں پتا نہیں، ہاں ایک عمل ایسا جڑا میرے سامنے میں ہو سکتا ہے اللہ انہوں او دی وجہ تو اتنی عظیم موت عطا فرما دیتی ہوئے۔ کہنے لگی ہے میرے نال دا ہمسائے والا گھر جیڑا ہے کچھ عرصہ پہلے اس گھر دا سربراہ فوت ہو گیا ہے، نکے نکے یتیم بچے نے گھر دے اندر او دی بیوہ خاتون رہندی ہے، جدوں تو اے فوت ہویا او دن تو لے کے میرے خامن دی عادت سے بازاروں شاپنگ کرن واسطے جاندا، جو اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی نہ یتیماں واسطے خرید کے لے آوندا، جو ساڈے واسطے اے شاپنگ کردا او ہوئی نہ بچیاں واسطے شاپنگ کر کے لے آندا، اور آ کے نا اپنے گھر نہیں سی داخل ہوندا، پہلا نہ یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹاندا، یتیماں دیاں چیزاں انہاں دے حوالے کر کے پھر اپنے گھر دے اندر آوندا۔ اے نکے نکے یتیم تے معصوم بچے جدو اپنی ضرورت دیاں چیزاں اٹھا کے خوشی خوشی گھر دے اندر داخل ہوندے، ماں جدو اپنے بچیاں نو ویندے جان دے انہاں اولاداں والے اولاداں سکھی ہون تے ماپے سکھی ہوندے نے، اولاداں دکھی ہون تے ماپیاں دا جیونا مشکل ہو جاندا۔ دعا کریا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہو جائے، جنہ ماپیاں دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دی زندگی جیرن بن جاندی ہے، جنہ دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دے کمر دوری ہو جاندی ہے، جنہ ماپیاں دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے دعا کریا کر اولاداں دا دکھ نہ کسے رب دشمن نو بھی دکھائے۔ ماں نے ویکھیا میرے معصوم بچے انہاں دے چہریاں تے خوشی دے آثار نظر آ رہے نے، بچے خوش ہوندے نے تے ماں دے چہرے تے بھی خوشی دے آثار ہوندے نے۔ آندھیے میں کئی دفعہ اس بیوہ خاتون نو ویکھے آئے، میں کئی دفعہ انہاں معصوم بچیاں نو ویکھے آئے، جدوں خوشی دا اظہار کر دے اے بیوہ خاتون انج ویڑے وچ کھڑے ہو کے آسمان ول نگاہاں اٹھا کے آندی وے میرے یتیماں تے ترس کھان والیا، میرے یتیماں نال محبت کرن والیا، میرے یتیماں نال پیار کرن والیا، میرے یتیماں دے سر تے محبت دا ہاتھ رکھن والیا، اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے۔
آندی ہے مینوں انج لگدا اس بیوہ دیاں دعاواں نے میرے خاوند دی آخرت نو بہتر بنا دیتا ہے، انہاں یتیماں دیاں خوشیاں نے میرے خاوند دی آخرت والی زندگی نو واقعی بہترین بنا دیتا ہے۔ یعنی معاشرے دے اندر غریب، ماڑے، کمزور، یہ سارے اپنی اپنی جگہ توجہ دے حقدار نے، ضرورت مند نے، لیکن یتیم معصوم بچے کہ جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، جنہاں دے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا، جدو ضرورت سی انہاں بچیاں نو امی دی، جدو ضرورت سی انہاں نو ابو دی، او ضرورت دے ویلے ماپے دنیا تو رخصت فرما گیا۔ اور یتیم تے پالی جاندے نے، چنگا نہیں تے مندہ، مندہ نہیں تے چنگا، کھا کے ہنڈا کے بالآخر یتیم تے پل جاندے نے، جوانیاں مان لیندے نے، لیکن جان والے دوبارہ کدی دنیا تے نہیں آئے، انہاں نو خوشیاں اولاداں دیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، بیٹیاں بیٹیاں دیاں محبتاں تے خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے دوستو سانو چاہیے بحیثیت ایک مسلمان ساڈا حق ہے، ساڈی ذمہ داری ہے کہ یتیماں نال اپنے ارد گرد ماحول اندر، محلے اندر دیکھیے، ایسا نہ ہوئے کہ اسی خوشیاں منا رہے ہوئیے، اچھے تو اچھا اپنی اولاد نو کھلا رہے ہوئیے، پہنا رہے ہوئیے، اور ساڈے ہمسائے اندر کوئی یتیم رات بھوکا ستا ہوئے، یا ساڈے ارد گرد ماحول اندر کوئی ایسے یتیم یا ایسی بیوہ خاتون کہ جدے بچیاں کو سردی تو بچن واسطے تن تے کپڑے بھی موجود نہ ہوں۔ آئیے اپنے معاشرے دی اصلاح کریے، اور خصوصاً اپنے اردا گرد ماحول دا جائزہ لے کے غریباں دا، ماڑیاں دا، یتیماں دا بھرپور خیال کریے، توجہ کریے۔ انشاءاللہ انہاں دیاں دعاواں نال اللہ دیاں رحمتاں دا سہارا نصیب ہوندا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین گھر او ہوے جس گھر دے اندر کسے یتیم دی خدمت کیتی جاندی۔ بہترین گھر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین گھر او ہوے کہ جس گھر دے اندر کسے یتیم نال محبت کیتی جاندی ہے، پیار کیتا جاندا ہے، کسے یتیم دے سر تے دست شفقت رکھیا جاندا ہے۔ اس واسطے آئیے اپنی زندگی اندر جتھے نماز دا خیال کرنے ہاں، روزے دا خیال کرنے ہاں، حج عمرے دا خیال کرنے ہاں، صدقات و خیرات دا خیال کرنے ہاں، اوتے ساڈی تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے اردا گرد ماڑیاں، غریباں، مسکیناں اور یتیماں دا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اللہ عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔